کہ یہ زیارت عاشورہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا سلام نہیں ہے، زیارت عاشورہ کسی معصوم کی زبان سے نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ نے جبریل کو بتائی، جبریل نے پیغمبر کو، پیغمبر نے فاطمہ اور علی کو، علی و فاطمہ نے حسنین کریمین، حسنین کریمین نے امام عابد اور امام باقر، امام باقر نے امام صادق اور امام باقر و صادق نے مل کر صفوان کو اور صفوان نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ کوئی زیارت نہیں، حدیث قدسی ہے اللہ۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حسین کے راستے پر چلا، صحابہ حسین کے راستے پر، تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، خدا کہلوا رہا ہے۔ یہ خدا کیوں کہلوا رہا ہے؟ خدا دوسرے ساتھیوں پر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس لیے کہ ان کی تمام صفات میں ایک صفت یہ ہے، سجدے میں سر رکھ کر گواہی دے رہے ہیں، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، اس لیے کہ یہ وہ اصحاب حسینی تھے کہ جنہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو ذات حسین کے اوپر فدا کر دیا۔ یہ مہجہ قلبی کیا، یہ بذل کیا، ملاحظہ فرمائے، مجلس تمام کر دوں گا، 55 منٹ سے زیادہ ویسے بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، یہ اصحاب حسینی وہ تھے جنہوں نے بذل کر دیا، کسے؟ اپنے مہجہ قلبی کو۔ بذل کیا ہوتا ہے؟ مولوی امام باقر فرماتے ہیں کہ شیعتنا، امام علی سے منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، امام فرماتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کہ جو ولایت کے راستے میں بذل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کیا خرچ کرتا ہے؟ اگر مال ہے تو مال خرچ کرتا ہے، اگر مال نہیں ہے اس کے پاس وقت ہے تو وقت خرچ کرتا ہے، اگر مقام و منصب ہے تو مقام و منصب خرچ کرتا ہے، اگر اللہ نے آواز دی ہے تو ولایت کے راستے پر آواز خرچ کرتا ہے، اگر تھوڑا سا علم عطا کیا ہے تو اس علم کو خرچ کرتا ہے۔ شیعہ وہ ہے جو ولایت کے راستے پر خرچ کرے گا۔ آج متوجہ ہوں آپ، یہ پہلی علامت ہے شیعوں کی کہ المتبازلون فی ولایتنا، ہماری ولایت کے راستے پر خرچ کرتا ہے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ حسین کے راستے پر ضرور خرچ کرتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو سال میں ایک مجلس تو کرتے ہیں ہم نا، مال خرچ کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، صاحب مجلس 5 گھنٹے انتظام کرتا ہے، وہ 5 گھنٹے خرچ کرتا ہے، آپ شرکت کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ خرچ کرتے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ خرچ کر رہا ہے، مگر اصحاب حسینی وہ ہیں جنہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو خرچ کیا ہے۔ جانتے ہیں مہجہ کسے کہتے ہیں؟ بس ملاحظہ فرمائے، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عربی میں مہجہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے پاس جو اعضاء و جوارح پائے جاتے ہیں، ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے، آنکھ کا کام ہے وہ دیکھے، کان کا کام ہے وہ سنے، زبان کا کام ہے وہ بولے، ہاتھ کا کام ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دے۔ انہی اعضاء و جوارح میں ایک ہمارے پاس دل ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ کا معنوی کام تو یہ ہے کہ یہ ارادہ و اختیار اس کے پاس ہے، یہ امام ہے، اعضاء و جوارح ہے وہ اپنی جگہ۔ مادی کام اس کا کیا ہے؟ اس کا مادی کام ہے خون کی سپلائی۔ کاش متوجہ ہوں آپ، دل کا کام کیا ہے؟ خون کی سپلائی۔ کیا ہے اس کا کام؟ کہ صاحب ہمارے بدن میں جو 3-3.5 لیٹر خون ہے، دل کا کام یہ ہے کہ اس خون کو ہمارے بدن میں پائی جانے والی 10,000 سے زیادہ چھوٹی بڑی رگوں میں یہ خون وارد کر دے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، دل کا کام ہے، وہ دھڑکتا ہے کہ بدن کا خون ہر رگ میں پہنچ جائے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ دل یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی رگ تک یہ خون نہیں پہنچ رہا، کیوں؟ اگر کسی رگ تک اگر خون نہ پہنچے خدا نہ خواستہ تو فوراً فالج کا اٹیک ہوگا، وہ عضو بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دل اتنا سنجیدہ ہے اپنے کام کو لے کر، اپنی ذمہ داری کو لے کر، کہ اگر کبھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تو یہ اوور ٹائم کرنے لگتا ہے، یہ ڈبل ڈیوٹی کرنے لگتا ہے۔ مثال دوں، دل کا کام ہے خون کو بدن کی ہر رگ میں پہنچانا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اپنی کلائی کی اس رگ کو کاٹ لوں، آپ کہہ رہے ہوں کہ اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، کاٹ ہی لیجیے، اس رگ کو اگر میں کاٹ لوں تو ہوگا کیا؟ دل کا کام یہ ہے کہ وہ ہر رگ میں خون کو پہنچائے، انگلیوں میں بھی اس خون کو پہنچانا دل کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ میں اگر رگ کو کاٹوں تو کیا ہوگا؟ یہ خون میری انگلی میں نہیں پہنچے گا، دل محسوس کرے گا کہ انگلی تک خون کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے، جیسے یہ محسوس کرے گا ڈیوٹی کو ڈبل کرے گا، دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا۔ کاش متوجہ ہو آپ، یہ دل تیزی سے دھڑکے گا، دوسرے اعضاء و جوارح میں خون کا دوران کم ہوگا اور یہاں پر خون کا فشار زیادہ ہوگا۔ اب خون تیزی سے یہاں پر دوران کرنے لگے گا، اگر یہاں پہ بینڈیڈ لگا دیا جائے، پانسمان کر دیا جائے تو پھر اپنا دل عادی حالت میں پلٹ آئے گا، خون کی سپلائی انگلی تک ہوگی اور دل دھیرے دھیرے دھڑکتے ہوئے اپنی طبیعی کیفیت میں پلٹ آئے گا۔ کاش متوجہ ہو آپ، لیکن اگر بینڈیڈ نہ لگایا جائے، کوئی پٹی نہ باندھی جائے تو کیا ہوگا؟ دل کی بس کوشش یہ ہے کسی طرح انگلیوں تک خون پہنچائے، اور اپنے اس کام کو کرنے کے لیے دوسرے اعضاء و جوارح سے کہے گا تھوڑا انتظار کرو، اپنے میں سے تھوڑا خون دو، مجھے انگلیوں تک خون پہنچانا ہے۔ دوسری طرف کا خون آہستہ آہستہ کلائی کی رگوں میں جانے لگے گا۔ کاش متوجہ ہوا، جب اگر چونکہ کوئی بینڈیج نہیں لگا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ بدن کے اندر 3 لیٹر ہمارا جو خون ہے وہ سب اسی رگ سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ جائے گا نہیں انگلی تک، تو اب یہ کوشش کرے گا پہنچائے، اور یہ انجانی صورت میں سارے خون کو اس رگ سے باہر نکال دے گا۔ یہی فلسفہ ہے ذبیحے کا۔
ہمارے یہاں ذبیحہ کیوں جائز ہے اور جھٹکے کا حرام کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب 4 رگیں کٹتی ہیں تو دل سوچتا ہے کسی طرح سر تک اپنا خون پہنچائے، پورے بدن کا خون لا کر وہ گردن کی رگوں میں لے کر آتا ہے. چونکہ رگیں کٹ چکی ہیں، پورے بدن کا خون ان رگوں سے باہر ہو جاتا ہے. جب پورا خون رگوں سے باہر ہو جائے، بدن بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی خون نہیں ہے، اگر یہ گوشت تم کھاؤ گے تو یہ پاکیزہ ہے، بیماری منتقل نہیں ہوگی. لیکن اگر جھٹکے سے ذبح کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ قصب دل کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، فوراً جھٹکے سے مارا، اسے سمجھ ہی میں نہیں آیا ہوا کیا. جب وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتا تو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا. جیسے ہی ہارٹ فیل ہوتا ہے، اثر کیا ہوتا ہے کہ جس خون کو نکلنا چاہیے وہ خون بدن میں رہ جاتا ہے. اب جب خون بدن میں رہ گیا، اگر کوئی اس گوشت کو کھائے گا، خدا نخواستہ اگر جانور میں کوئی بیماری تھی تو اس خون کی بنیاد پر وہ بیماری ہماری طرف منتقل ہو جائے گی. ذبیحہ جائز ہو گیا اور جھٹکے کا گوشت حرام ہو گیا. یہ دل کا کام ہے، یہ دل کا کام ہے. دل کا کام ہے ہر رگ میں خون کو پہنچانا. رگ کو کاٹ چکا ہوں کلائی کی، پورے خون کو رگ میں پہنچانا چاہے گا، کیا ہوگا؟ پورے بدن سے خون خالی ہو جائے گا. جب دل یہ دیکھتا ہے کہ پورے بدن کا خون میں نے کلائی سے باہر نکال دیا اور ابھی یہ انگشت اور انگلیوں تک یہ خون نہیں پہنچا، تو یہ اتنا ذمہ دار ہے، یہ اتنا ذمہ دار ہے، کہتا کوئی بات نہیں، بدن کا خون خالی ہوا ہے نا، ابھی میرے اندر اپنی رگوں کو زندہ کرنے کے لیے تھوڑا خون باقی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سب ماشاءاللہ شاعری کرتے ہیں، خون دل سنا ہے نا شاعری میں. تو دل اتنا ذمہ دار ہے، دیکھتا ہے دوسری رگوں میں خون کہیں باقی نہیں ہے، مگر دل کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا خون اس دل کے اندر ہوتا ہے. آخری کیفیت میں یہ دل اپنے خون دل کو، اپنے ہی خون کو رگوں میں دوڑانے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی 20-30 ml خون تھا دل کے اندر تھوڑا بہت، وہ خون بھی اس کلائی سے باہر نکل جاتا ہے. جب بدن کی کسی عضو میں خون نہیں رہ جاتا، دل بھی خون سے خالی ہو جائے، تو آخر میں ایک قطرہ خون کا دل کے اندر ہوتا تو ہے، مگر دل چونکہ دھڑکنا بند کر دیتا ہے، وہ آخری خون کا قطرہ رگ تک نہیں پہنچتا، دل کے اندر رہ جاتا ہے. اگر آپ کو امتحان کرنا ہو، کل بازار جائیے گا، کسی جانور کا دل خرید کے لائیے گا. جب آپ دل کو چاک کریں گے، 2 نیم کریں گے، دل کو پھاڑیں گے، تو اندر دل کے آپ کو ایک گوشت کا لوتھڑا اور لکا نظر آئے گا. وہ لوتھڑا اور لکا نہیں ہوتا، وہ خون کا آخری قطرہ ہوتا ہے جو کسی وجہ سے کلائی سے باہر نہیں آیا. وہ آخری خون کا قطرہ جو کسی کام کا نہ ہو، جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے، دل کے کسی کونے میں گوشے میں رہ جائے. عربی میں خون کی اس آخری بوند کو مہجہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. خون کے اس آخری قطرے کو مہجہ کہا جاتا ہے. شہدائے کربلا وہ تھے کہ جب حسین کے اوپر بذل کرنے کی نوبت آئی تو صرف مال کو نہیں لٹایا، صرف اولاد کو نہیں لٹایا، صرف مقام و مرتبے کو نہیں لٹایا، صرف جان کو نہیں لٹایا، صرف خون کو نہیں لٹایا، دل کے اندر پائے جانے والے خون کے آخری قطرے کو بھی حسین کے اوپر لٹایا. اللہ نے کہا الذین بذلوا موجہم دون الحسین، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی ہستی کو حسین کے اوپر فنا کر دیا. صلوات بھیج دیں.